اولئک حزب اللہ، میرے محمد یہ صحابی آپ کے ہیں، لیکن یہ جماعت اور فوج مجھے اللہ رب العزت کی ہے۔ فرمایا یہ میں نے انعام فرمایا، اپنا رسول بھیجا، اس نے تعلیم اور حکمت کے ذریعے یہ جماعت تیار کی۔ آگے فرمایا وآخرین منہم، میرے نبی کی تعلیمات کا تعلق صرف انہی تک نہیں، میں نے اپنے نبی کو صرف ان کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وآخرین منہم، دوسرے اور بھی ایسے لوگ ہیں، لما یلحقوا، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں، بعد میں آئیں گے، میں نے اپنا رسول ان کے لیے بھی بھیجا، اور ان کے لیے بھی میرے رسول کی یہ تعلیمات ہیں۔ جس طرح صحابہ نے ان تعلیمات کو حاصل کیا اور وہ پھر ایک مقام پا گئے، اسی طرح وہ بعد میں آنے والے جو ہوں گے، جب میرے نبی کی تعلیمات کو حاصل کریں گے تو وہ بھی دنیا کے اندر مقام پا جائیں گے۔ فرمایا وآخرین منہم، دوسرے وہ لوگ کہ جو ابھی تک ملے نہیں ہیں لیکن وہ بعد میں آئیں گے، میرا رسول ان کی طرف بھی مبعوث ہوا ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ جس مجلس میں پوچھا گیا اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی نقل کرتے ہیں، حافظ ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نقل کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے مفسرین نے نقل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ اس آیت کے مصداق ان اعظم الناس نصیبا، وہ بڑے نصیبے والے لوگ ہوں گے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس نوجوان کی قوم سے ہوں گے۔ لو کان العلم بالثریا، اگر علم دین ثریا نامی ستارہ جو سب سے بلند ہے اس تک بھی پہنچ جائے تو وہ افراد جو بعد میں آنے والے ہوں گے حضرت سلمان کی قوم سے، تو وہ لوگ وہاں سے بھی اس علم دین کو حاصل کر کے لے آئیں گے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور امت کے لیے بھی عمل کی راہیں متعین کر دیں گے۔ وآخرین منہم، اس سے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے افراد، جن کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی دور سے بھی علم کو لے آئیں گے اور پھر علم میں مہارت حاصل کریں گے۔ علامہ سیوطی شافعی ہے، حنفی نہیں، حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی شافعی ہے، حنفی نہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق حضرت سلمان فارسی کی قوم میں جو شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی، جس کی علامت یہ بتلائی کہ وہ ثریا نامی ستارے کی بلندی سے بھی علم کو حاصل کر کے لے آئے گا، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ تکبیر! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال فرمائے، اعظم الناس نصیبا، سب لوگوں سے زیادہ وہ نصیبے میں بڑے ہوں گے، اعظم ہوں گے، اسی وجہ سے امام صاحب کو امت نے یہ لقب دیا کہ آپ امام اعظم ہیں۔ تو اس آیت کا مصداق آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، توجہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے رسول بھیجا، رسول نے از خود نبوت اور رسالت نہیں مانگی، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے دے دیا۔ رسول آیا، اس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایک جماعت تیار کی، شاید حضرت ابو بکر نے وہ منصب نہیں مانگا جو اللہ نے ان کو دے دیا، یہ اللہ کا فضل تھا۔ حضرت عمر کو جو منصب ملا اللہ نے دیا، انہوں نے نہیں مانگا تھا۔
یہ اللہ کا فضل تھا. حضرت عثمان کو منصب ملا, حضرت علی کو منصب ملا, باقی صحابہ کو منصب ملا. جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں یہ انہوں نے نہیں مانگی تھی, اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے عطا فرمایا. ذالک فضل اللہ. اسی طرح امام صاحب نے امام اعظم ہونے والی وصف اور یہ لقب از خود تو نہیں مانگی تھی, لیکن ذالک فضل اللہ. جس طرح نبی کو خاتم الانبیاء اللہ نے بنایا, صحابہ کو عظمت اللہ نے دی, امام صاحب کو بھی امام اعظم کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب اللہ رب العزت نے دین اتارا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی, صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا, اور بعد میں جب تابعین آئے انہوں نے اس علم کو مدون کر دیا, لکھ دیا, علم محفوظ ہو گیا, دین محفوظ ہو گیا. اب جب دین ہر طرح سے محفوظ ہو گیا, بعد میں آئے تخریب کار. توجہ کرنا ذرا, بعد میں وہ لوگ آئے جن کو یہ دین محفوظ پسند نہیں تھا, وہ اس دین کو مٹانے کے در پہ تھے. انہوں نے جب دیکھا اللہ نے دین اتار دیا, نبی نے دین بیان کر دیا, صحابہ نے اس پر عمل کر لیا, تابعین نے اس کو مدون کر دیا, دین تو ہر لحاظ سے محفوظ ہو گیا. لہذا اب دین کو مٹانے والے وہ تخریب کار وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اس دین کو مٹانے کی کوشش کی. چنانچہ ایک گروہ اٹھا, اس نے کہا کہ بنیاد سے ہی کیوں نہ شروع کریں. چنانچہ اس نے کہا اللہ نے جو دین اتارا تھا وہ تو قابل قبول ہے, لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بیچ میں آتا ہے کہ آپ نے جو دین بیان کیا ہے, آپ نے جو تشریحات کی ہیں جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ بھی حجت ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے, سنت حجت نہیں ہے, صرف کتاب اللہ حجت ہے. اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنت کو مٹانے کی کوشش کی. مقصد ان کا بھی تھا دین کو مٹانا. دوسرا طبقہ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا کہ کیوں نہ صحابہ کرام کو جماعت کو درمیان میں سے نکالا جائے, جنہوں نے دین کو معمول بہا بنایا, اس پر عمل کیا. چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کرنا اور مشکوک کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ اٹھا, اس نے کہا ایک طبقے نے نبی کی تعلیمات کو ہٹا دیا, دوسرے نے صحابہ کو مشکوک بنا دیا, ایک تیسرا ہی درجہ رہ گیا ہے جس نے دین کو مدون کیا ہے. چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ ائمہ یہ تمہارے گھڑے ہوئے, ان کی بات حجت نہیں ہے, بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی حجت ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی کا تذکرہ کیا, اس کی بات بھی حجت ہے. آگے اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا, ان کا عمل بھی حجت ہے. آگے اللہ نے ائمہ کا اور آخرین منہم بقول مفسرین امام اعظم کا تذکرہ کیا, ان کی بات بھی حجت ہے. لیکن ان لوگوں نے ان تمام حجتوں کو جب ہٹایا, اللہ رب العزت نے آگے پھر ان کا تذکرہ کیا, فرمایا کمثل الحمار. ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح. کیسے؟ تورات دی گئی ان کو, یہود و نصارہ کو انجیل دی گئی, اس کا علم دیا گیا, لیکن وہ اپنے اوپر اٹھا کر تو پھرتے تھے, اس کے مطابق وہ اگر عمل کرتے, میرے نبی کا تذکرہ تھا مان لیتے, عمل کرتے صحابہ کا تذکرہ تھا مان لیتے, عمل کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ تھا, اس کو مان لیتے. انہوں نے نہ مانا, کتابیں تو تھی, علم تو تھا, لیکن عمل نہ کیا, وہ گدھے کی مانند بن گئے. اسی طرح یہ لوگ جو نبی کی سنت کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں, تو وہ لوگ کتاب کا علم رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جو صحابہ کرام کو مشکوک بناتے ہیں وہ قرآن کو ماننے کا اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. جو لوگ ائمہ کرام کو مطعون کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث پر عمل کا جو دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل ان کا نہیں ہے. اگر عمل ہوتا تو نبی کی سنت کو بھی حجت مانا جاتا, صحابہ کرام کے عمل کو بھی حجت مانا جاتا, اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت کو بھی سلام کیا جاتا. لیکن یہ دین کو ہٹانے کی کوشش ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ گدھے تو ہو سکتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق